وہ چاہتا کہ میرے لوگ زندگی پائیں، وہ چاہتا کہ میرے لوگ نجات پائیں۔ خدا کے لوگ ہو، ہم نے خدا کے پاک اور زندہ کلام میں سے آیت پڑھی ہے کہ وہ کھوئے ہوں کی تلاش کے لیے آیا ہے، وہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے۔ تو خدا کے لوگ ہو، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص کھو جائے، کوئی شخص میری حضوری سے دور رہے، کوئی شخص مجھ سے دور ہو جائے، کوئی شخص میری رفاقت سے دور ہو جائے۔ وہ سب کو بلانا چاہتا ہے، جیسے کہ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مثال دی گئی ہے، کھوئی ہوئی بھیڑ کی مثال دی گئی ہے۔ ایک آدمی کی 100 بھیڑ تھی اور ان میں سے ایک گم ہو گئی، ان میں سے ایک گم ہو گئی۔ تو خدا کے لوگوں، وہ شخص جو ہے، وہ ایک جو گم ہو گئی تھی اس کی تلاش میں نکلا۔ اسی طرح خدا ہماری تلاش کرتا ہے۔ خدا کا یہ ایم ہے، خدا کا یہ مقصد ہے کہ وہ انسان کو تلاش کرتا ہے، وہ انسان کو تلاش کرتا ہے۔ جب تک اس کو انسان مل نہیں جاتا وہ بے چین رہتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ بے چین رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر انسان نجات پائے، وہ چاہتا ہے ہر انسان زندگی پائے، وہ کھوئے ہوں کی تلاش کرتا ہے۔ خدا کے لوگوں، جیسے کہ ہمارا 5000 روپیہ گم ہو جائے، جب تک وہ 5000 روپیہ مجھے اور آپ کو مل نہیں جاتا تب تک میں اور آپ اس 5000 روپے کی تلاش میں رہتے ہیں، اس 5000 روپے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جب تک وہ 5000 روپیہ مجھے اور آپ کو مل نہیں جاتا ہمیں سکون نہیں آتا۔ اسی طرح یہ خدا کی فطرت ہے، اسی طرح خدا کی فطرت ہے۔ جب تک کھویا ہوا انسان واپس نہیں آ جاتا تب تک خدا انسان کی تلاش میں رہتا ہے، تب تک خدا انسان کی تلاش میں رہتا ہے۔ خدا انسان کو ہر طرح سے موقع دیتا ہے کھوئے ہوئے انسان کو اپنے قدموں میں آنے کا۔ جیسے کہ امیر انسان جو تھا وہ دنیا میں کھویا ہوا تھا، وہ دنیا کی رنگ رلیوں میں کھویا ہوا تھا، اور غریب لازر کو اس کے دروازے پہ لایا گیا جو نسوروں سے بھرا ہوا تھا، جو پھوڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ خدا کے لوگوں، امیر انسان کو خدا تلاش کر رہا تھا، امیر انسان کو خدا ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ بندہ واپس آ جائے، یہ دنیا میں مگن ہے، یہ دنیا میں کھویا ہوا ہے۔ آج بھی میں اور آپ خدا کے لوگوں دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں اور دنیا کی رنگ رلیوں میں مگن ہیں۔ جب تک فلم، ڈرامہ، ناچ رنگ ہم دیکھ نہیں لیتے، جب تک کوئی جگت ہم دوسروں کو نہیں لگاتے تب تک ہمیں سکون نہیں آتا۔ ایسے شخص دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ انہیں خدا کا کوئی پتہ نہیں، انہیں خدا کی کوئی یاد نہیں۔ جو شخص خدا سے دور ہو چکا ہے، جو شخص بدی میں ہے، وہ کھویا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کھویا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو خدا میں مگن ہیں، اور جن لوگوں کو خدا نے ڈھونڈ لیا ہے، جن لوگوں کی خدا نے تلاش کر لی ہے، جب تک وہ بائبل کو پڑھ نہ لیں تب تک ان کو سکون نہیں آتا، جب تک وہ خدا کی حضوری میں اپنے گھٹنوں کو نہ ٹیک لیں تب تک ان کو سکون نہیں آتا۔ اسی طرح جو لوگ دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، اسی طرح جو لوگ بدی میں کھوئے ہوئے ہیں، جب تک وہ دنیا کے کاموں کو کرنا لے تب تک ان کو سکون نہیں آتا۔ ایک گیت گاتے ہیں ہم، آ بیٹے گھر لوٹا، دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو رہا ہے،
वो हमें ढूंढने के लिए आया है। आज भी वो मेरी और आपकी तलाश में है। मुझे आपको प्यार करता है, मुझे और आपको प्यार करता है, मुझे और आपको आग से बचाना चाहता है। वो चाहता है कोई शख्स आग में ना जाए, कोई शख्स आग में ना जाए, और वो चाहता हर शख्स जिंदगी पाए। वो चाहता हर शख्स मेरे घर में दाखिल होने वाला बन जाए। आज भी वो तलाश करता है, ऐ मेरी बेटी वापस आ जा, तू क्यों गुनाह में खोई हुई है। ऐ मेरे बेटे वापस आ जा, तू क्यों दुनिया में खोया हुआ है। आज का मजमून है खोए हुओं को ढूंढना। मेरा और आपका खुदा खोए हुए इंसानों की तलाश करता है। मेरा और आपका खुदा खोए हुए इंसानों को ढूंढने के लिए आज भी मौजूद है, और वो आज भी खोए हुए इंसानों को ढूंढता है। तो खुदा के लोगों, बाइबल मुकद्दस में एक और मिसाल है गुमशुदा सिक्के की। एक औरत का सिक्का गुम हो गया, मिसाल दी है खुदावंद यीशु ने। जब तक उस औरत ने सिक्के को पा ना लिया, तब तक उसे सुकून नहीं मिला। इसी तरह जब तक खुदा हमारी तलाश नहीं कर लेता, तब तक खुदा को सुकून नहीं मिलता। और खुदावंद ढूंढता है, खुदावंद हमारी तलाश करता है। बागे अदन में जब आदम गुनाह करके छुप गया, तो खुदावंद खुदा उसकी तलाश में आया। आज भी दुनिया में मैं और आप गुनाह करके जब छुप जाते हैं, तो मेरा खुदा, आपका खुदा ढूंढने के लिए आता है। बेटी तू कहाँ है, बेटे तू कहाँ है, तू लौटा, तू लौटा। तो खुदा के लोगों, खुदा खोए हुए इंसान की तलाश करता है। खोए हुए बेटे की मिसाल आप सब जानते हैं, बहुत दफा आपने सुनी है, जिसे मुशर्रफ बोला जाता है, जिसे मुशर्रफ बेटे की मिसाल कहते हैं। मुशर्रफ बोलते हैं काहिल इंसान को। मुशर्रफ किसे बोलते हैं? काहिल इंसान को। तो एक शख्स की मिसाल दी गई है कि एक शख्स के दो बेटे थे, और जो छोटा बेटा था वो अपने बाप के घर से चला गया। उसने कहा, बाप मेरा हिस्सा मुझे दे दे। तो उसके बाप ने उसका हिस्सा उसे दे दिया, और वो अपना हिस्सा लेकर घर से बाहर चला गया। वो अपना हिस्सा लेकर दूर दराज चला गया, और उसने अपना हिस्सा जो था बदचलनी में उड़ा दिया, बदचलनी में उड़ा दिया, कस्बियों में उड़ा दिया। तो खुदा के लोगों, वहाँ पे ये नहीं लिखा कि उसका बाप उसकी तलाश करता, जो उसका पीछा करता, लेकिन इस मिसाल से ये जाहिर होता है कि जब वो मुशर्रफ बेटा जो दुनिया में खो गया था, जो गुनाह में खो गया था, जो कस्बियों में खो गया था, जिसने जहशी में अपना पैसा लुटा दिया, जब उसे एहसास आया, जब उसे एहसास आया कि मेरे बाप के घर में बहुत से नौकर चाकर हैं, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे बाप के घर से खा रहे हैं, और उसे जब होश आया, उसने अपने बाप को याद किया। तो खुदा के लोगों, जब वो अपने घर लौटा, तो लिखा है कि बाप ने उसे दूर से देखा, और बाप को उस पर तरस आया, और बाप ने बेटे को गले लगा लिया। ये बाप का तरस है, ये बाप का रहम है, और ये बाप की मोहब्बत है। ये मत सोचिएगा, ये मत घबराइएगा कि मैंने बाप को सताया है, अब वो मुझे माफ नहीं कर सकता, मैं इतना गुनाहगार हूँ। कभी कभी मुझे और आपको भाइयों शैतान परेशान करता है। इब्लीस खुदा के कदमों में आने नहीं देता। पता क्या कहता? तू इन्नी गुनाहगार, तू इन्ने गुनाह कीते आ। कदी कदी भाइयों नूं कहंदा, तू इन्ने झूठ बोलना, इन्ना नशा करना, तेनू किथों ने माफ करना। मुशर्रफ बेटे की मिसाल से साफ जाहिर है कि खोया हुआ बेटा जब दोबारा वापस घर आया, तो उसके बाप ने उसे दौड़कर गले से लगा लिया। खोए हुए बेटे को
اس نے تلاش کیا اور کھوئے ہوئے بیٹے کی اس نے خوشی کی ہے۔ تو جو دنیا میں کھوئے ہوئے شخص واپس آتے ہیں توبہ کر کے، اپنے گناہ سے باز آتے ہیں، تو آسمان پر ہزاروں فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ تو خدا کے لوگوں، مصرف بیٹا جو تھا یہ کھو گیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ کھو گیا تھا، دنیا کی رنگ رلیوں میں مگن ہو گیا تھا اور بدی میں لگ گیا تھا، اور یہ دنیا کی عیش و عشرت میں مگن ہو گیا تھا۔ اگر آپ کھو چکے ہیں آپ مت گھبرائیے گا، اگر آپ کھو چکی ہیں آپ مت گھبرائیے گا۔ آپ کا خدا آپ کو تلاش کرنے کے لیے اترا ہوا ہے، آپ کا خدا آپ کی تلاش میں ہے اور وہ آپ کو پکار رہا ہے، میری بیٹی لوٹا، میرے بیٹے لوٹا۔ خدا کے لوگوں، وہ مجھے اور آپ کو گناہ سے آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جیسے کہ بائبل مقدس میں ایک عورت ہے جو بد چلن تھی، جس سے معاشرہ نفرت کرتا تھا اور جسے معاشرہ بلانا اور دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اور اس عورت نے خداوند یسوع کے ساتھ محبت کی۔ اس عورت نے خداوند یسوع کے پاؤں جو تھے عطر سے اور اپنے آنسوؤں سے بالوں سے دھو دیے۔ تو خداوند کے لوگوں، وہ کھوئی ہوئی تھی دنیا میں، وہ کھوئی ہوئی تھی گناہ میں، اور خداوند یسوع نے اسے تلاش کر لیا، خداوند یسوع نے اسے تلاش کر لیا، اور وہ کھوئی ہوئی دنیا میں واپس آ گئی، اور خداوند خدا نے اسے اس کے گناہ سے آزاد کیا اور اسے نجات دی، اسے زندگی دے دی۔ تو خدا کے لوگوں، وہ کھوئے ہوئوں کو تلاش کرتا ہے نجات دینے کے لیے، وہ کھوئے ہوئوں کو تلاش کرتا ہے بچانے کے لیے، وہ کھوئے ہوئوں کو تلاش کرتا ہے چھڑانے کے لیے، کہ کھوئے ہوئے لوگ بچ جائیں، کھوئے ہوئے لوگ بحال ہو جائیں۔ آپ کا خدا آپ کو پیار کرتا ہے، آپ کا خدا آپ کی تلاش کرتا ہے، آپ کا خدا آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، آپ اس کے قدموں میں آ جائیں۔ جتنے لوگوں نے آج ابھی تک خدا کو نہیں پایا، اور جتنے لوگوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی، اور جتنے لوگ دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، دنیا کی رنگ رلیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، آج وہ اپنا دل خداوند یسوع کو دیں۔ آپ کا خدا آپ کو نجات دے گا، آپ کا خدا آپ کو زندگی دے گا۔ خدا کے لوگوں، آج وہ آپ کی نجات کے لیے اترا ہوا ہے، آج وہ آپ کی تلاش کے لیے اترا ہوا ہے۔ آج آپ کے بندھن ٹوٹیں گے اور رکے ہوئے کام بحال ہو جائیں گے، آپ کا قرضہ چلا جائے گا، اس لیے کہ وہ آپ کی زندگی میں آیا ہوا ہے، وہ آپ کی تلاش میں ہے۔ تو خدا کے لوگوں، وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈ رہا ہے، جو پریشان ہے، جو گناہ میں مبتلا ہے، جو بے چینیوں میں ہے، ان کو تسلی دینے کے لیے تلاش کر رہا ہے، ان کو تسلی دینے کے لیے تلاش کر رہا ہے۔ میرا اور آپ کا خدا موجود ہے، آپ مت گھبرائیے گا۔ آپ بہت عرصہ سے بیمار ہیں، بیماری نہیں جا رہی، آج آپ کا خدا آپ کو چھوئے گا، آپ کے رسولیاں ہیں، پتھریاں ہلنیاں ہیں، تو خدا کے لوگوں، آج آپ کو خدا نجات دے گا۔ آپ کا خدا آپ کی تلاش کے لیے اترا ہوا ہے، آج آپ کا خدا آپ کو بحال کرنے کے لیے اترا ہوا ہے۔ آپ پر قرضہ ہے، آج قرضے کی لعنت سے خدا آپ کو آزاد کرے گا۔ خدا کے لوگوں، آج کے خدا کے پاک اور زندہ کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ہیلیلویا۔ کلام کے سبب سے کتنوں کو برکت ملی ہے، آئیے زوردار تالیاں خدا